إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں زیبا ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. ہم تمام مل کر کے اسی اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی بیان کرتے ہیں. بعد صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع معشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن کریم کی ایک مشہور آیت کریمہ موقع اور محل کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. انشاءاللہ العزیز اسی کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی ایک بار ہم سب کو پھر عطا کرنے والا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کی اس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا شکر بجا لائیں کم ہیں. رمضان کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ایک بار ہم پر پھر سایہ فکر ہونے والی ہیں. اور یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم و کرم ہے صرف اہل ایمان پر. رمضان سے کافروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، مشرک اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر یہ خصوصی کرم اپنا کرتا ہے کہ سال میں ایک بار اللہ تعالیٰ یہ سعادت والا مہینہ نصیب فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے عطا فرماتا تاکہ ہم اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرا لیں، اللہ کی مغفرت کو پالیں، اللہ کی بخشش کو پالیں، اللہ کی جنت کو پالیں، اللہ کی جنت کے مستحق اور حقدار بن جائیں. اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ اس لیے عطا فرماتا ہے.
اور آپ جانتے ہیں ہم اور آپ کو جب رمضان مہینہ ملنے والا ہے یہ میری آپ کی خوش نصیبی ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیے رمضان سے قبل 1 سے 2 دن قبل کتنے لوگ دنیا سے رخت سفر باندھ لیتے ہیں، اپنے آخرت کی منزل کو روانہ ہو جاتے۔ پچھلے دنوں کتنے بڑے بڑے علماء کا انتقال ہوا، عقل حیران ہے، دل اور دماغ بھی حیران اور ششدر، یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ایسے جید اور مسند علماء کرام دنیا سے چلے گئے۔ میرے مربی، میرے مشفق، جن کی میں اپنے باپ سے زیادہ قدر کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، بھلے اس دنیا میں نہیں ہے، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر آر کے نور محمد عمری مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ایک سے ایک جید علماء، اللہ تعالیٰ نے رمضان سے قبل ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہماری آپ کی زندگی باقی ہے، حیات باقی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کی قسم ہے جتنے آپ یہاں جتنے موجود ہیں، امت کی مائیں بہنیں، اللہ کی بندیاں اور جو ہے مائیں بہنیں موجود ہیں، یہ سب اللہ کا شکر بجا لائیں اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس مہینے کی قدر کریں، کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ میں 2-3 باتیں رکھ کر کے انشاءاللہ العزیز خطبہ جمعہ کو مکمل کر کے آئندہ جو جمعات آئیں گے اس میں کچھ رمضان کے مسائل وغیرہ پر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے گفتگو کریں گے۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس جمعہ کے دن جو اہم اور جسے عید المومنین کہا گیا ہے، مومنوں کا عید کہا گیا ہے، اپنے اوپر غفلت کو حاوی نہ ہونے دیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب کسی کو سوتے ہوئے کوئی خطیب دیتا، میں نہیں، میری بات چھوڑیے، اس منبر پر کوئی بھی خطیب جب کھڑا ہوتا ہے اور کسی مصلی اور سامعین کو، حاضرین کو سوتے ہوئے دیکھتا نا، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اکثر علماء اس کا رونا روتے ہیں، شکایت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ مہینہ اتنا افضل مہینہ سبحان اللہ کہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، جس میں انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے۔ بڑے بڑے جو سرکش شیاطین اور جنات ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں میرے لیے، آپ کے لیے قید کر دیتا ہے تاکہ ہم فراغت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کریں۔ تو اس مہینے کو کامیاب بنانے کی کوشش کیجئے۔ یہ رمضان آنے والا ہے، اللہ کی قسم کوشش یہ کریں کہ ہماری زندگی میں جتنا رمضان آیا تھا وہ کچھ نہیں تھا، اس رمضان کو سب سے بہتر بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں جو قانونی کارروائی ہے، حکومت کی جو کچھ بھی کہہ لے، اللہ اس سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ کئی شہروں میں، کئی صوبوں میں، کئی ریاستوں میں سننے کو آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس ریاست، اس صوبے کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف رکھے، بلکہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ امن و شانتی میں اللہ تعالیٰ رکھے۔ اس مہینے کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے ہیں، اگر انشاءاللہ کریں گے یقیناً ہمارا یہ آنے والا مہینہ یہ پوری طریقے سے کامیابی سے گزرے گا۔ اور کامیابی کا معنی یہ نہیں کہ آپ کو زیادہ کمانا ہے، دولت اکٹھی آپ کو زیادہ کرنی ہے، نام آپ کو زیادہ کمانا ہے، شہرت آپ کو زیادہ کمانی۔ کامیابی کا معنی یہ ہے المختصر، یوں سمجھ لے جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہر ایک کی گردن کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا مستحق بنائے۔ کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلا اصول جو میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہے، رمضان کا جب چاند نظر آئے، ہلال جسے ہلال نو کہا جاتا ہے، رمضان کا چاند نظر آئے، خوش دلی کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ہر چاند جب نظر آتا تھا نبی یہ دعا پڑھتے تھے۔ افسوس ہمیں یہ دعا بھی یاد نہیں، اس دعا کا معنی آپ نہیں غیر مسلم سمجھ جائے، اللہ کی قسم ہے ہر چاند نظر آئے گا غیر مسلم یہ دعا پڑھے گا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔
پروردگارا یہ چاند جو طلوع ہوا، چاند جو نکلا ہے، اللہ اس چاند کو خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، خالی مملکت اسلامیہ کے لیے نہیں، پروردگارا اس چاند کو پوری دنیا والوں کے لیے امن و شانتی کا ذریعہ بنا، اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ امن و شانتی کا ذریعہ بنا۔ یہ اس دعا کا معنی ہے جناب، اس دعا کا معنی یاد ہونا چاہیے۔ اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، سلامتی والا بنا مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ اور اخیر میں نبی نے ایک عقیدے کی تردید کرتے فرمایا ربی و ربک اللہ، اے چاند تو اپنی خوبصورتی پر اترانا نہیں، تیرا رب اور میرا نبی اللہ ہے سبحانہ وتعالی۔ دیکھ رہے یہ پیغام اسلام نے کیسا دیا، عقیدے توحید کا درس کیسے دیا۔ اے چاند تو اپنی خوبصورتی پر فخر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، تیرا بھی کوئی رب ہے، میرا بھی کوئی رب ہے، اس رب کو اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ، اور دوسری بات بتا کر کے بات میں بڑھا رہا ہوں، دوسری بات یہ، رمضان مہینہ سبحان اللہ آنے سے پہلے بلکہ دل میں یہ عزم کریں، ابھی سے ارادہ کریں، ابھی سے یہ عزم مصمم کر لیں کہ رمضان آنے سے قبل کیا آج جمعہ کے بعد سے ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لیں گے، اپنے دلوں کو اجلا کر لیں ظلم کے خلاف۔ اسی طریقے سے بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، برائی ہے، کتنی بھی برائیاں ہمارے اندر ہیں، ہمارے بچوں میں ہے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں میں ہے، رمضان آنے سے قبل توبہ کر لیجیے، اللہ کی قسم ہے، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اجلا کر لیں۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ نبی نے کیا فرمایا، یاد رکھو تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے گوشت کا لتھڑا ہے، اگر یہ صحیح رہا تم صحیح رہو گے، اگر یہ بگڑ گیا تم بگڑ جاؤ گے۔ نبی نے کہا کیا ہے، وہ تمہارا دل ہے، دل ہے۔ اس دل کو پاک و صاف کر لیجئے۔ آپ کی کسی سے عداوت ہے، میری کسی سے عداوت اور نفرت ہے، اگر دشمنی ہم نے پال رکھی ہے، بھائیوں سے بول چال بند ہے، کنبہ قبیلہ خاندان کو ہم نے کاٹ کر کے رکھا ہے، نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہیں، جھلس رہے ہیں، رمضان آنے سے پہلے دل کو صاف کر لیجئے۔ اگر دل میں میلہ ہے، دل میں میل کچیل رکھ کر کے اگر رمضان کے مہینہ اگر آپ گزاریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، تراویح کی نماز پڑھیں گے، قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، روزے داروں کو گنجے کھلائیں گے، کیوں نہیں؟ اگر دل میں عداوتوں کا ماحول ہے، یاد رکھو آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ احادیث بے شمار ہے، وقت نہیں ہے۔ نبی نے کیا فرمایا، کہا اللہ کے بھی فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی پیر اور جمعرات کو یہ جنت کے دروازے کھول لیتا ہے، سبحان اللہ۔ کب؟ پیر کو جمعرات کو، اس لیے نبی نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں میں پیر کو حالت روزہ میں رہوں، میں جمعرات کو حالت روزہ میں رہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی پیر کو جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پروردگار یہ فرماتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے، اللہ کے ساتھ جنہوں نے کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تعویذ پر بھروسہ نہیں، ڈنڈوں پر بھروسہ نہیں، پلیتوں پر بھروسہ نہیں، قبروں کا طواف نہیں کرتے ہیں، مردوں سے نہیں مانگتے ہیں، جن کا ایمان شرک سے پاک ہے، نبی نے فرمایا اللہ کہتا جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، سبحان اللہ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ نبی نے فرمایا ہاں لیکن دو بھائی ایسے ہیں جن کی آپس میں دشمنی ہے، عداوت ہے، نفرت ہے۔ اللہ کیا فرماتا انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا۔ یہ جو نفرت کی آگ میں دو بھائی جل رہے ہیں نا، انہیں معاف نہیں کرنا، انہیں چھوڑ دو، جب تک یہ دونوں مل نہ جائیں تب تک اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے کیا کریں گے یار نفرت کر کے، محبت کے لیے ٹائم نہیں ہے، نفرت کتنی کریں گے؟ یہ زندگی بڑی مختصر ہے میرے بھائی، 50-55 پار کریں گے یا نہیں کریں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نفرت کی آگ میں کیوں جی رہے ہو؟ کوئی دنیا میں محبت کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کیا کرو گے نفرتیں پال کر کے؟ آپ کا کسی نے کتنا لیا ہوگا، کتنا کھایا ہوگا، کتنی بے ایمانی کی ہوگی، کتنا ہڑپ کیا ہوگا، کر لینے دو بے ایمانی، ہڑپ کر لینے دو، مرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہم کیوں اس کی وجہ سے میرے
بھائی اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. اس لیے یہ دنیا فانی ہے, یہ زوال پذیر ہے, یہاں کی نعمتیں فانی ہیں, یہاں کا ذرہ ذرہ فنا ہونے والا ہے, اور آخرت یہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اس آخرت کی تیاری کیجئے. لہذا رمضان آنے سے قبل دلوں کو صاف کیجئے, اجلا کیجئے, میل کچیل کو ختم کیجئے, دل صاف و شفاف لے کر کے جائیے. الا من اتى الله بقلب سلیم, وہی دل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جس دل میں کوئی کینہ کپٹ نہیں ہے, جس دل میں کوئی حسد نہیں ہے, جس دل میں کوئی عداوت نہیں ہے, جس دل میں کوئی بغض نہیں ہے, جس دل میں کوئی نفرت نہیں ہے, جس دل میں کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ دل لے کر کے جاؤ, اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے. دوسری بات, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, 2-3 باتیں اور رکھنی ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ جمعہ ختم کریں گے. تیسری بات میرے بھائی یہ ہے, جس طریقے سے یہ مساجد کی صفائی ہو رہی ہے نا, ہمارے گھروں کی صفائی ہوتی ہے نا, رمضان ایک بہت بڑا مہمان ہے میرے بھائی, بہت بڑا مہمان ہے یہ. اور علماء نے تو اس تعلق سے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, بڑے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں رمضان کے اوپر. پڑھیے تو لٹریچر پڑھیے, ایک ایک چیز پر علماء کی قربانیاں موجود ہیں. سبحان اللہ. اللہ سے دعا فرمائے اللہ قبول فرمائے. سارے علماء کرام کی قربانیاں اللہ قبول فرمائے. جنہوں نے کسی بھی طرح کی خدمت کی ہے, اللہ ان کی خدمت کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرمائے. جانتے ہیں یہ بہت بڑا مہمان ہے, میرے آپ کے پاس آنے والا ہے. میں ایک سوال کر سکتا تھا لیکن خالی پوچھوں گا, جواب آپ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ جمعہ کا موقع ہے. آپ کے گھر میں اگر آپ کے داماد آنے والے ہیں, آپ کی بیٹیاں آنے والی ہیں, آپ کے رشتہ دار آنے والے ہیں, 10 دن پہلے انہوں نے اطلاع کر دیا آپ کے گھر میں آنے والے ہیں, بڑا مہمان, بہت بڑا مہمان ہے نا, آپ کے گھر میں آنے والے ہیں, آپ کیسے تیاری کریں گے, کیا انتظام کریں گے, کتنا پاپڑ بیلیں گے, انتظام میں کمی نہ رہ جائے. بہت بڑے مہمان ہمارے گھر کو آنے والے ہیں. یاد رکھو اللہ کی قسم ہے, کائنات کا سب سے بڑا مہمان آپ کے لیے رمضان کا مہینہ ہے. کون سا؟ رمضان کا مہینہ, یہ سب سے بڑا آپ کے لیے مہمان ہے. اس کی تیاری آپ اس کی تیاری کے لیے کیا کر رہے ہیں, اس کے استقبال کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, کیا چیز کی آپ تیاری کریں. سبحان اللہ. یہ آنے والا مہمان ہے, اس کا استقبال کیجئے خوش دلی کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ, رحمتوں کے ساتھ, برکتوں کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے. تو جانتے ہیں اس ضمن میں جیسے کہ میں نے کہا ہمارے گھروں کی صفائی ہوتی ہے, بڑی اچھی چیز ہے. رمضان آنے سے قبل ساری گندگی نکال دو اپنے گھروں سے. ڈش ہے, انٹینا ہے, نوجوان بچے موجود ہیں, امت کی بیٹیاں موجود ہیں, آپ کے موبائل بھی ذرا صاف کر لینا. وہ پکچر, وہ سین, وہ گندے مناظر, وہ بے حیائی کے مناظر ذرا نکال دو بھائی, ڈیلیٹ کر دو. کب تک یہ رکھو گے, اور رات کی تاریکی میں بیڈ پہ لیٹ کر کے کمبل کے نیچے کب تک دیکھو گے. یہ حیا نہیں ہے, شرم نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے. سامنے آتے ہو, دین کی بڑی بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہو, اور بند کمرے میں جا کر کے کیا حرکتیں کرتے ہو, تمہیں کیا پتا ہے. علماء نہیں جانتے ہیں, ماں باپ نہیں جانتے ہیں, گارجین نہیں جانتے. گارجین جان کر کے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کیونکہ گارجین بھی اس میں ملوث ہیں. تجھے معاف فرمائے, گارجین بھی ملوث ہے. لہذا ساری چیزوں کو صاف کر لیجئے میرے بھائی. قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیے, اپنے موبائل میں قرآن کریم رکھیے. بڑے بڑے قراء موجود ہیں, بڑے بڑے حفاظ موجود ہیں. سنیے قرآن کریم, دلوں کو سکون ملے گا, قرار ملے گا, راحت ملے گی, ایمان کی حلاوت ملے گی, ایمان کا مزہ ملے گا, ایمان کی مٹھاس ملے گی, ایمان کی چاشنی ملے گی. رمضان آنے سے قبل سب کی صفائی ضروری ہے. ساری گندگی نکال پھینکو. کیبل آپ نے لیا ہے بچوں کے سکون کے لیے, بچے سکون میں نہیں ہے, سکون میں نہیں ہے کیبل کی وجہ سے, ڈش انٹینا کی وجہ سے. نکال پھینکو ایسے کیبل کو جو تمہارے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کو برباد کر رہے ہیں. اللہ سے دعا فرمائے, کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. اتنی باتیں ہونے کے بعد رمضان کے حوالے سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں. پیارے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا, کہا اللہ کے فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادۃ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ. نبی نے فرمایا, دیکھو غور سے اس حدیث کو سننا, کہا اسلام کی جو بنیاد ہے نا, اسلام کی جو عمارت ہے, یہ 5 چیزوں پر قائم ہے. مسجد کے ستون ہوتے ہیں, گھروں کے پلر ہوتے ہیں, ایک پلر گرا دیا جائے گھر کمزور ہو جاتا ہے. اسلام کے 5 پلر ہیں,
انگلیوں پر گننا، پہلی چیز کی گواہی دینا اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ اس کائنات میں مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، غوث اعظم، دستگیر، گنج بخش، داتا، موت و حیات کا مالک، روزی روٹی کا مالک، دینے نہ دینے کا مالک، چھیننے کا مالک، پاور کس کے پاس ہے؟ اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے جسے اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین جسے کہا جاتا ہے، وہ پروردگار ہے۔ مسلمان بننے کے لیے، اسلام میں آنے کے لیے ضروری پہلے اعلان کرو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ رب العالمین کے۔ یہ آپ نے کہہ لیا، اس کے پیچھے یہ کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ۔ کیا کہنا پڑے گا؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ اسلام کے گھر میں آ گئے ہیں، داخل ہو گئے، آپ اسلام کے گھر میں آ گئے، داخل ہو گئے۔ اس کائنات میں اس کی بھی گواہی دینا ہمارے لیے کوئی اسوہ ہے، ہمارے لیے کوئی آئیڈیل ہے، ہمارے لیے کوئی نمونہ ہے، کوئی ذات ایسی مثالی شخصیت ہے جن کے ہر ادا پر مرنا ہے، ہر ادا پر قربان ہونا ہے، ہر ادا پر عمل کرنا ہے، ہر بات کو ماننا ہے اور دل سے تسلیم کرنا ہے۔ وہ کائنات کی ایک شخصیت ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے اقرار کر لیا، نبی نے آگے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسلام کا تعارف نبی نے کیا ہے، یہ پہچان ہے اسلام کی۔ یہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا، آپ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ آپ نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے پڑھ لیا، آگے بڑھیے۔ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، پانچ وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا۔ پڑھنا نہیں ہے، آئے جی میں تو پڑھ لیا، جی میں نہیں ہے تو نہیں پڑھے، نہیں، اقامت صلاۃ کا اہتمام کرنا، جس کی دعا سارے انبیاء کر کے گئے ہیں۔ ابراہیم یہ کہا کرتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ابراہیم کی ذریت میں ہم بھی ہیں، سبحان اللہ، ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ ابراہیم دعا کر کے گئے پروردگارا میری نسل کو، میری ذریت کو مجھے اللہ نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز نبی نے فرمایا وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ اگر رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، دعا کرے اللہ سب کو نصیب فرمائے، سب کی زندگی میں، بڑوں کے لیے بھی دعا کریں، بزرگوں کے لیے بھی دعا کریں، ان کی زندگی دیکھ کر کے یہ نہ کہیں کہ آپ جانے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہمت دیجئے، حوصلہ دیجئے، بڑے یہ ہمارے گھروں کے ساتھ جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ یہ آسرا اور سہارا ہوتے ہیں۔ تو اللہ سب کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، سب کی اللہ عمر میں برکت کے ساتھ ساتھ عمل بھی اللہ سب کا صالح بنائے۔ تو اللہ رمضان مہینہ اللہ جس کو نصیب فرمائے، عطا فرمائے۔ رمضان کے روزے رکھیے۔ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنا واجب تھا۔ اللہ نے جب رمضان کا روزہ فرض قرار دیا، نبی نے فرمایا رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے، عاشورہ کا روزہ آپ کی مرضی، رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، رکھیں گے تو ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ اگر آپ نے ایک روزہ بھی، اللہ کی قسم بات آئندہ جمع آ سکتی ہے، وقت میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ تیسری چیز ہے رمضان کا روزہ رکھنا، سبحان اللہ، اس طریقے سے رکھیے اور یہ سوچ کر کے رکھیے کہ یہ رمضان اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ خیر کرے، ہو سکتا میری آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، اور ایک رمضان تو آنے والا ہی ہے جو میری آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہوگا۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے، پچھلا رمضان ان کے لیے آخری رمضان تھا، یہ رمضان ان کے لیے رمضان نہیں تھا۔ ڈاکٹر آر کے نور صاحب چلے گئے، پچھلا رمضان ان کے لیے آخری تھا، یہ رمضان آنے سے قبل چلے گئے۔ اس طرح رمضان گزارو کہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے، پھر ملے یا نہ ملے کیسا گزاریں گے۔ اللہ کے بھی فرمایا نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز پڑھیے کہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ نماز ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اسلام نے اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ پڑھ کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیونکہ ایک اہم بات اور مجھے رکھنی ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو اللہ نے رمضان کے روزے تم پر فرض قرار دیے ہیں۔ یہ بوجھ خالی آپ کے اوپر میرے اوپر نہیں ڈالا گیا ہے، اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں روزہ کہیں نہ کہیں تھا۔ اللہ نے کہا روزے کا سسٹم تھا، طریقہ الگ تھا، وہی اوقات الگ الگ رہے ہوں گے، روزہ سب شریعتوں میں تھا۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد بتا کر کے بات ختم کر رہے ہیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، شاید آپ متقی
बन जाए, परहेजगार बन जाए। रमजान का रोजा रखने के बावजूद भी तकवा आपके दिल में नहीं आया, रमजान को आपने समझा नहीं है, रमजान का माना मफहूम आपने समझा नहीं। तकवा किसे कहते हैं, मुत्तकी किसे कहा जाता है मालूम है? एक बंद कमरे में आप मौजूद हैं, बंद कमरे में मैं और आप मौजूद हैं, सामने पानी का गिलास रखा हुआ है, कोई नहीं है, आप पानी का गिलास पी सकते हैं, देखने वाला कोई नहीं है। आप अल्लाह का लिहाज करते हुए, खौफ खाते हुए, अल्लाह का डर दिल में बसाते हुए बंद कमरे में है, तारीकी में है, समंदर में डुबकियां लगा रहे हैं, अल्लाह के डर से आपने खतरा पानी नहीं पिया, उसी को तकवा कहा जाता है। हमारी शरीयत ये बोलती है रोजा रखने का मकसद ये है ताकि मैं और आप मुत्तकी बन जाएं, अल्लाह का डर हमारे दिलों में आ जाए, तकवा पैदा हो जाए। जिस तरीके से दिन में खाना हमारे लिए मना है, पीना मना है, जायज तरीके से जिनसी ख्वाहिश पूरी करना मना है, शरीयत ने कहा ऐसे मरते दम तक भी अल्लाह की हराम करदा चीजों को हराम समझो और हलाल करदा चीजों को हलाल समझो। ये है तकवा और ये है मुत्तकी की पहचान। अल्लाह से मिल करके दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को भी सुनने वाले को भी रमज़ान का जो हकीकी मकसद है अल्लाह ताला उसमें हम सबको कामयाबी नसीब फरमाए। सच्चे दिल से दुआ फरमाए इस रमज़ान को परवरदिगारा पूरी दुनिया वालों के लिए अल्लाह अमन और शांति का जरिया बनाए, रहमतों बरकत का जरिया बनाए। हम सब की गर्दनों को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद फरमाए, हम सबको अल्लाह जन्नत का मुस्तहिक बनाए। परवरदिगारा यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबकी किसी भी तरह किसी भी किस्म की किसी भी कोई परेशानी है, मसाइल में उलझे हैं, अल्लाह सबकी परेशानी ख़त्म फरमाए। इस मुल्क में अल्लाह मुसलमानों को अमन और शांति नाज़िल फरमाए, इस मुल्क को परवरदिगारा अमन और शांति का गहवारा बनाए। और आखिरी दुआ ये करके बात ख़त्म करते हैं, हम जैसे यहाँ बैठे हैं परवरदिगारा हम सबको अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम, लेकिन